محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے برصغیر میں علم تفسیر، اور برصغیر میں علم تفسیر میں خاص حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان کا، ان کے تلامذہ کے تلامذہ کا تعارف۔ مختصر تھوڑا تھوڑا ہم اس کا انشاءاللہ تعارف پڑھیں گے، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ ایک ہی کلاس ہے اس موضوع پہ، اور اسی کے اندر سب کچھ کو سمیٹنا ہے انشاءاللہ۔ بس آپ کے لیے یاد دہانی ہے، زیادہ چیزیں تو آپ کی پڑھی ہوئی ہیں پہلے سے۔ برصغیر میں مسلمان کب آئے ہیں، اس حوالے سے کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ کیوں جی، برصغیر میں مسلمان کب آئے ہیں؟ بالکل ابتدا ہی میں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہاں پہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر صحابہ اکرام یہاں پہ تشریف لائے، اور بہت سے صحابہ برصغیر کے مختلف علاقوں میں رہے، یہاں پہ مدفون ہوئے۔ ہمارے پاکستان میں کئی علاقے ہیں جہاں پہ صحابہ کی قبریں ہیں، سندھ میں، ملتان میں، پشاور میں قبریں ہیں جو صحابہ کی طرف منسوب ہیں۔ تو صحابہ کے عہد میں یہاں پہ اسلام آ گیا تھا، مسلمان آ گئے تھے۔ باقاعدہ ریاست نے بطور حکومت کے یہاں پہ جو فوج کشی ہوئی ہے، وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں سرحدی جڑپیں ہیں، جو مکران کے علاقے میں بلوچستان میں کچھ رہی، مگر وہ صرف سرحدی جھگڑے تھی، جڑپیں تھیں، باقاعدہ حکومت نہیں تھی۔ آگے چل کے ولید بن عبد الملک کے عہد میں محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کی نگرانی اور رہنمائی میں باقاعدہ ہندوستان پہ فوجی حملہ کیا، اور سندھ کا، ملتان کا علاقہ مسلم سلطنت کا حصہ بنا۔ اس کے بعد سے یہاں پہ مسلمان بطور حکمران کے رہے، اور مسلمانوں کا امتیاز یہ رہا ہے کہ مسلمان جہاں جہاں بطور حکمران گئے ہیں، وہاں علم کو ساتھ لے کے گئے۔ ہر علاقے میں جہاں بھی مسلمان گئے، علم کو، قرآن کو، حدیث کو، دیگر علوم کو اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کے آخری عہد تک مسلمان اس علاقے میں بطور ایک طاقت کے، ایک قوت کے، ایسی قوت جو دوسروں پہ غالب تھی، اس حیثیت سے رہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے آخری عہد میں زوال شروع ہوا، جو اورنگزیب کے بعد ایک دم سے بڑھ گیا، اور پھر ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب یہ جو دور عروج کا زمانہ ہے، اس میں یہاں مختلف تفسیری کام تو ہوئے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ دور عروج کا زمانہ تھا، اس لیے اس کو اتنی زیادہ خاص امتیازی حیثیت اس کی نہیں۔ دور زوال میں، زوال کے بالکل ابتدا میں، یہاں علوم قرآن و سنت کو محفوظ کرنے کا صحرا جس شخص کے ساتھ بندتا ہے، اس کا نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، احمد بن عبد الرحیم۔ شاہ ولی اللہ ان کا لقب ہے، شاہ بھی بطور لقب کے کہا جاتا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم، آپ کے والد شاہ عبد الرحیم، یہ بھی ایک بڑے عالم اور سکالر تھے، بڑے بزرگ تھے۔ شاہ ولی اللہ اورنگزیب کی آخری دور میں، یعنی شاہ صاحب 4 سال کے تھے کہ اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا۔ 1703 میں شاہ صاحب پیدا ہوئے، 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد یہاں سے مسلمانوں کو مسلسل ایک زوال رہا۔ اس زوال کے دور میں شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی، اور قرآن مجید کے حوالے سے خاص یہاں پہ شاہ صاحب نے متعدد کتابیں لکھی ہیں ہر شعبہ علم میں تقریباً، لیکن ہم جو خاص یہاں بات کریں گے کہ قرآن مجید کے حوالے سے شاہ صاحب کا کیا کام رہا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ نے جو یہاں کام کیے قرآن حکیم کے حوالے سے، وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک ہے شاہ ولی اللہ کے دروس قرآن،
اور دوسرا ہے تصنیف اور تالیف کی صورت میں جو شاہ صاحب نے کام کیا۔ تو شاہ صاحب کے کاموں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک درس و تدریس، دوسرا تصنیف و تالیف، قرآن حکیم کے حوالے سے جو شاہ صاحب کے کام ہیں ان کو۔ اب یہ جو درس و تدریس ہے، اس میں شاہ صاحب کے دو کام ہیں، دو نوعیتیں ہیں ان کی قرآن مجید کے حوالے سے، ایک ہے درس عوام کا، ایک ہے درس خواص کا۔ شاہ صاحب کی ترتیب یوں ہوا کرتی تھی کہ شاہ صاحب کچھ چیزیں کہتے تھے، درس تھا جو بالکل عامۃ الناس، عام لوگوں کے لیے تھا، جس کو لوگ ہر وہ شخص جو زبان کو سمجھتا ہے، فارسی زبان سمجھتا ہے، وہ اسے سن سکتا، سمجھ سکتا کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ دوسرا کام تھا شاہ صاحب کا جو اہل علم کے لیے درس تھے۔ اہل علم کے لیے بھی پھر شاہ ولی اللہ نے درس قرآن کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک عام ہم جیسے طلباء کے لیے، اور دوسرا تھا خاص خواص اہل علم کے لیے، یعنی ایسے اہل علم کے لیے جنہوں نے بڑے کام کیے اور جو علمی اس میں ایک رسوخ رکھتے تھے، ان کے لیے تھا وہ کام۔ تو اس طرح سے شاہ صاحب نے یہ دو طرح کے کام کیے ہیں جو اس میں انہوں نے کیے۔ یہ بیچ میں ثاقب صاحب یہ شیئر کیسے ہوگی اسکرین شیئر؟ مجھ سے تو نہیں ہو رہی قدیر صاحب اب ٹرائی کریں، اب کریں ٹرائی، میں نے الاؤ کیا جی۔ اب آپ دوبارہ ایک دفعہ کریں، ہو جائے گی اب شیئر پہ کلک کریں۔ یہ ایک شیئر کا آپشن تو آیا ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہو رہی نا۔ کیا آپ کو اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب آ گیا، اب آ گیا، میں دیکھ سکتا ہوں۔ اچھا، تو شاہ صاحب کے کاموں کی دو نوعیتیں ہیں جو میں بات کر رہا تھا، ایک ہے درس و تدریس جو انہوں نے قرآن حکیم پڑھا، پڑھایا لوگوں کو، تو اس کے آگے پھر تین درجے تھے، ایک عوام کے لیے، دوسرا طلباء کے لیے، اور تیسرا پھر خاص علماء کے لیے جنہوں نے قرآن حکیم میں ایک جنہیں رسوخ حاصل تھا، ترجمہ تفسیر کو اچھے سے جانتے تھے، ان کے لیے۔ اسی طرح شاہ صاحب نے پھر دوسرا درجہ ہے ان کے تصنیفی کام کا جو قرآن حکیم کے حوالے سے انہوں نے کیا۔ اس کام کو بھی ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ترجمہ و تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، اور ان کی مختلف فنی علمی کتابوں کے اندر افادات تفسیر ہے۔ ترجمہ و تفسیر کے حوالے سے وہ بالکل ایسا کام ہے جس کو شاہ صاحب نے اس طرح سے کیا کہ برِ صغیر میں اس زمانے میں فارسی زبان کا رواج تھا، تو ہر وہ شخص جو فارسی زبان کو پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے شاہ صاحب نے وہ ترجمہ لکھا، تفسیر لکھی۔ تو اس ترجمہ کا نام شاہ صاحب نے رکھا فتح الرحمن بترجمۃ القرآن، اور تفسیر اسی ترجمہ کے ساتھ حواشی فتح الرحمن کے نام سے، حواشی فتح الرحمن، یہ اس کی تفسیر تھی جو شاہ صاحب نے کی۔ تو دو کام یہ ہوئے ترجمہ میں، ترجمہ و تفسیر کے اندر فتح الرحمن بترجمۃ القرآن، اور دوسرا ہے فتح الرحمن بترجمۃ القرآن، اور دوسرا حواشی فتح الرحمن۔ یہ شاہ صاحب کے دو کام ہیں۔ ان کاموں کو بعض حوالوں سے بڑی اہمیت حاصل ہے کہ شاہ صاحب نے اس کے اندر اس بات کی بنیاد ڈال دی کہ کس طرح سے مستقبل میں قرآن حکیم کو سمجھا جا سکتا ہے، اور قرآن حکیم کے فہم کے اعتبار سے مستقبل کے لیے ہمارے پاس رہنمائی کیا ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں جو نئے حوادث، نئے مسائل پیش آ رہے تھے، ان کے لیے شاہ صاحب نے استدلال کیا ہے فتح الرحمن میں قرآن حکیم سے، اور مستقبل میں ترجمہ تفسیر کرنے والوں کو رہنمائی اس میں مہیا کی۔ دوسرا کام ہے شاہ صاحب کا اصول تفسیر۔ اصول تفسیر کے اندر بھی شاہ صاحب کا جو کام ہے اس کو ہم
دو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے، یعنی تین بڑی کتابیں ہیں۔ ایک ہے جو ان کا کام ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اصول شاہ صاحب کی یہ کتاب ہے جو انہوں نے لکھی۔ قرآن حکیم کی تفسیر کے جو اصول و ضابطے ہیں وہ انہوں نے اس کے اندر بیان کیے۔ دوسرا ہے فتح الخبیر بما لا بد حفظه من علم التفسیر، الفوز الکبیر، اور دوسری فتح الکبیر بما لا بد حفظه من علم التفسیر۔ تیسری کتاب ہے شاہ صاحب کی تعویل الاحادیث، قرآن فی تعویل الحدیث میں انہوں نے، فتح الخبیر میں انہوں نے ان مشکل الفاظ کی وضاحت تشریح کی ہے جو قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں۔ مشکلات القرآن کے کا ایک حصہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اور تعویل الاحادیث میں انہوں نے قرآن مجید میں جو مختلف قصے بیان ہوئے، واقعات ہیں، معجزات ہیں، ان کی سائنسی نقطہ نظر سے تشریح کی ہے۔ یہ بڑی اہم کتاب ہے تعویل الاحادیث، لیکن ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ الفوز الکبیر، فتح الخبیر، یہ دونوں تو ہم طلباء کے سطح کی کتابیں ہیں، جسے ہم میں سے ہر وہ شخص جو علوم اسلامیہ سے تھوڑا بہت تعلق رکھتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ البتہ تعویل الاحادیث، اس کو سمجھنے کے لیے غیر علم کی ضرورت ہے۔ اس کو صرف وہی لوگ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں جن کا علوم قرآنیہ سے غیر ربط و تعلق ہے۔ ہر بندے کے لیے اس کا سمجھنا کافی دقت طلب کام ہے، مشکل کام ہے۔ سمجھ تو ظاہر کہ کتاب ہے، بندے اسی لیے لکھی جاتی ہے کہ اس کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، لیکن پھر بھی یہ قدرے مشکل کتاب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تین کتابیں ہیں جو انہوں نے اصول تفسیر پہ لکھی۔ ان کتابوں کے اندر بات کے جتنے بھی بڑے صغیر کے اندر تصنیفی تفسیری کام ہوئے ہیں، ان سب کے لیے کسی نہ کسی درجے کے اندر رہنمائی یہاں پہ مل جاتی ہے۔ الفوز الکبیر اصول تفسیر میں ہے، اور اس سے پہلے ہمارے تفسیری لٹریچر میں جتنی کتابیں اصول تفسیر میں لکھی گئی ہیں ان سب کے اندر یہ ایک بڑی منفرد کتاب ہے۔ اور بعض ایسے مسائل جس میں مفسرین ایک عرصے سے مختلف اس میں شکوک میں مبتلا تھے یا مختلف الخیال تھے کہ ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، شاہ صاحب نے سابقہ علوم کو سامنے رکھتے ہوئے، سابقہ اہل علم کے بزرگوں کے کام کو مد نظر رکھتے ہوئے فوز الکبیر میں بڑے اچھا اور عمدہ حل ان چیزوں کا پیش کیا۔ مثلا ایک بحث ہے ناسخ و منسوخ کی، شاہ صاحب نے بہت عمدہ طریقے سے اس طرح سے اس کو حل کیا کہ قدیم و جدید کے لوگوں کا جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے، اور آج کے جو اعتراضات واقع ہو سکتے ہیں قرآن حکیم پہ کہ قرآن میں کوئی آیتیں منسوخ ہیں، کتنی منسوخ ہیں، کیوں منسوخ ہیں، شاہ صاحب نے اس کا حل بھی بڑے آسانی سے پیش کر دیا۔ اسی کو بنیاد بنا کے پھر آگے چل کے مولانا عبید اللہ سندھی، علامہ انور شاہ کاشمیری اور باقی لوگوں نے یہ کہا کہ اس وقت قرآن حکیم میں فی نفس ہی کوئی آیت ایسی نہیں جو کلیتاً منسوخ ہو۔ ہاں، حکم میں تخصیص، تعمیم، یہ چیزیں تو موجود ہیں، لیکن کلیتاً منسوخ آیت کوئی بھی نہیں۔ اس کے لیے بنیاد وہی شاہ ولی اللہ نے فراہم کی۔ ایسے ہی علم اسباب نزول کے حوالے سے شاہ صاحب نے اس میں بنیاد فراہم کی۔ مشکلات القرآن، فہم قرآن میں کہاں کہاں کیسے کیسے مشکلات پیش آتی ہیں، اس کے حل انہوں نے اس کتاب الفوز الکبیر کے اندر پیش کیے۔ تو بہرحال یہ تین کتابیں شاہ صاحب کی اصول تفسیر پہ ہیں۔ تین نہیں بلکہ چوتھی مجھ سے رہ گئی، المقدمہ فی قوانین الترجمہ، چوتھی کتاب ان کی المقدمہ فی قوانین الترجمہ، یہ شاہ صاحب نے لکھی ترجمہ قرآن حکیم کے اصول و ضوابط پر۔ اور یہ بھی شاہ صاحبی کا امتیاز ہے کہ جس دور میں مصر میں، عرب میں علماء اس بات پہ بحث کر رہے تھے، ازہر میں اس بات پہ بحث چل رہی تھی کہ کیا قرآن حکیم کا ترجمہ غیر عربی زبان میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس زمانے میں شاہ صاحب نے ترجمہ بھی کیا، ساتھ ترجمے کے لیے اصول و ضوابط بھی وضع کیے کہ قرآن حکیم کا ترجمہ کرنے
کا طریقہ کیا، اس کے لیے اصول و ضوابط کیا ہیں، ترجمہ کی اقسام کیا کتنی ہیں، لفظی ترجمہ، تفسیری ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ، تینوں اقسام کا ذکر کیا۔ پھر ہر قسم کے لیے مستقل اصول و ضوابط شاہ صاحب نے بیان کیے۔ تو یہ ان کی کتاب المقدمہ فی قوانین ترجمہ ہے۔ شاہ صاحب کی یہ ساری کتابیں، فتح الرحمن، حواشی فتح الرحمن، الفوز الکبیر، فتح الخبیر، المقدمہ فی قوانین ترجمہ، تعویل الاحادیث، یہ ساری کی ساری کتابیں دستیاب ہیں، چھپی ہوئی مل جاتی ہیں، نیٹ پہ بھی موجود ہیں، مختلف سائٹ سے، طوبہ ریسرچ لائبریری سے، باقی دیگر ان سے آپ ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ ساری کتابوں کے اردو میں ترجمے بھی ہوئے ہیں۔ المقدمہ فی قوانین ترجمہ، اس کا بھی ترجمہ، اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، اور اس پہ تحقیق و تخریج کی ہے یہ لاہور کے ایک عالم ہے مفتی عبدالخالق آزاد، انہوں نے۔ اسی طرح الفوز الکبیر کی تو بہت ساری شروعات ہیں، ہمارے استاد حضرت صوفی عبدالحمید خان سواتی صاحب کے دروس اصول الفوز الکبیر پہ انہوں نے جو پڑھائی تھی وہ کتاب باقاعدہ چھپ گئی ہے۔ اسی طرح فتح الخبیر پہ ہے۔ تعویل الاحادیث کا ترجمہ پروفیسر سرور صاحب نے کیا ہے۔ اچھا، تیسرا کام ہے شاہ صاحب کا، مختلف کتب کے اندر انہوں نے جو افادات تفسیریہ بیان ہوئے، وہ بڑے خاصے کی چیز ہے کہ شاہ صاحب کی، اور اس پہ باقاعدہ پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں، ایم فل ہوئے ہیں، کہ شاہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں جو افادات تفسیر ہیں، ان کے مختلف تفسیری کتابوں کی جو مختلف آیات کی جو انہوں نے تفسیر کی، کس طرح سے تفسیر کی، اور یہاں اپنے زمانے کے اعتبار سے انہوں نے استدلال ان سے کیسے کیا ہے، اس پہ بہت سے کام ہوئے۔ حجت اللہ البالغہ پہ پی ایچ ڈی ہوئی ہے تفسیر، ان کی آیات کی تفسیر کے اوپر، افادات تفسیریہ حجت اللہ البالغہ میں۔ اسی طرح تاریخ پہ ان کی جو کتاب ہے، اس کے اندر جو تفسیری نکات بیان ہوئے، اس پہ ایم فل کا مقالہ لکھا گیا ہے، اور دیگر کتابوں پہ بھی جو ان کی مختلف کتابوں کے اندر افادات تفسیریہ بیان ہوئے، ان پہ بعد میں لوگوں نے ایم فل پی ایچ ڈی کے مقالات باقاعدہ لکھے ہیں۔ یہ کام ہے شاہ صاحب کا۔ شاہ صاحب کا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ شاہ صاحب نے صرف خود کام نہیں کیا، بلکہ خود کام کرنے کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے ایک پوری ٹیم تیار کی ہے اپنے بعد، جو اس کام کو آگے پھیلا سکیں، جو آگے چلائیں۔ اس میں ان کے تلامذہ بھی ہیں، ان کے صاحبزادگان بھی ہیں۔ صاحبزادگان میں شاہ ولی اللہ کے 4 فرزند ہیں، جو نامی گرامی اور بڑی شخصیات ہیں: شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر اور شاہ عبدالغنی، 4 شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، شاہ عبدالغنی۔ شاہ عبدالعزیز سب سے بڑے تھے، اور انہوں نے جو تفسیری کام ہے وہ ہے تفسیر عزیزی کے نام سے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر میں کتاب ہے تفسیر عزیزی، یہ 30 جلدوں کے اندر ہے تفسیر عزیزی، لیکن اس وقت مکمل موجود نہیں، اس کے بعض نسخے مختلف لائبریریوں میں محفوظ ہیں، کچھ حصہ اس کا شائع ہو گیا ہے، باقی کچھ حصہ ابھی تک مخطوط کی شکل میں موجود ہے۔ 30ویں پارے کی اس کی تفسیر میرے پاس موجود ہے، وہ اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی ہے تفسیر عزیز کی۔ اس طرح سے 5 پاروں کی تفسیر اس کی موجود ہے حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی رحمہ اللہ کی ذاتی کتب خانہ میں، وہاں مدرسہ نصرت العلوم میں، وہاں پہ یہ موجود ہے۔ شاہ عبدالعزیز کے بعد دوسرے فرزند ہیں شاہ ولی اللہ کے شاہ رفیع الدین۔ شاہ رفیع الدین نے پہلا لفظی ترجمہ قرآن مجید کا کیا ہے۔ شاہ رفیع الدین نے قرآن حکیم کے حوالے سے جو کام کیا، پہلا لفظی ترجمہ قرآن کا شاہ رفیع الدین کا ہے۔ اسی طرح تفسیر رفعی کے نام سے شاہ رفیع الدین نے قرآن حکیم کی تفسیر لکھی ہے، لیکن مکمل نہیں، بعض صورتوں کی۔ تو لفظی ترجمہ، تفسیر رفعی، یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اس کی تفسیر ہے، اور پھر مختلف تفسیری رسائل ہیں شاہ ولی اللہ شاہ رفیع الدین کے۔ تفسیری رسائل میں سے ان کے 2 رسائل، تفسیر آیت حملۃ العرش،
اور تفسیر آیت نور، سورہ نور کے اندر جو آیت نور ہے اس کی تفسیر کی ہے شاہ صاحب نے، اس کا اردو ترجمہ اور ہمارے حضرت صوفی عبدالحمید خان سواتی صاحب کی تحقیق و تخریج کے ساتھ شائع ہوا۔ اسی طرح تفسیر رسائل میں جو شاہ رفیع الدین کی تفسیر آیت حملۃ العیش ہے وہ بھی ہمارے حضرت سواتی صاحب کی تحقیق و تخریج کے ساتھ شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے تفسیری رسائل ہیں شاہ رفیع الدین کے۔ تیسرے نمبر پہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں شاہ عبد القادر۔ شاہ عبد القادر کا پہلا بامحاورہ ترجمہ ہے موضح قرآن۔ اس ترجمہ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ موضح قرآن شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ قرآن ہے، اور اس ترجمہ کے اوپر بہت لوگوں نے بڑے کام کیے، ایم فل پی ایچ ڈی بھی ہوئے، اس کے علاوہ بھی کام ہوئے، بڑے بڑے بزرگوں نے اس پہ کام کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب کے ترجمہ پہ۔ آگے چل کے میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں ان تین شاہ صاحب کے تین فرزندان اور خود شاہ صاحب کے کام کی حیثیت یہ رہی کہ بعد کے جتنے مترجمین ہیں یا مفسر ہیں انہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے، شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ کے ان تین صاحبزادگان کے کاموں سے، بعد کے جتنے بھی ہیں انہوں نے انہی سے استفادہ کیا۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ایک بڑے بزرگ ہیں، ہمارے اردو ادب کا ایک بڑا نام ہے اور بڑے اسکالرز میں سے ہیں۔ ڈپٹی صاحب خود مترجم قرآن ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے کیا، اور اردو کے اچھے تراجم میں شمار ہوتا ہے ڈپٹی صاحب کا ترجمہ۔ ڈپٹی نذیر احمد نے یہ بات لکھی ہے کہ برصغیر میں خاندان ولی اللہ کے علاوہ کوئی مفسر قرآن نہیں، کوئی مترجم قرآن نہیں۔ جتنے بھی مترجم ہیں یا مفسر ہیں وہ اصل میں شاہ ولی اللہ اور شاہ ولی اللہ کے صاحبزادگان کے کاموں کے مترجم و مفسر ہیں، خود سے کوئی مستقل مترجم ان کے بعد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خاندان ولی اللہ ہی قرآن کا مترجم ہے، بعد میں ہم نے جتنے لوگوں نے ترجمے کیے وہ خود کو بھی اسی میں شمار کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے رہنمائی لے کے ان ترجموں کا آگے ترجمہ کر دیا ہے، یا ان کی لکھی ہوئی تفسیر کی آگے تفسیر کر دی۔ تو بہرحال یہ تین فرزندان گرامی تھے شاہ صاحب کے جنہوں نے اس میں بڑا کام کیا۔ چوتھے فرزند ہیں شاہ عبد الغنی، جلدی فوت ہو گئے، اس لیے ان کا اپنا کوئی تفسیری کام یا اس طرح کا نہیں ہے۔ البتہ ان کے فرزند ہیں شاہ اسماعیل شہید۔ شاہ اسماعیل شہید کے بڑے علمی کام ہیں، جن میں ان کی ایک کتاب اوقات بہت اہم ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو اپنی کتابوں میں قرآن حکیم کی آیات سے استدلال کیے ہیں وہ بڑی اہمیت کے عامل ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید جو سید احمد شہید کے ساتھی تھے اور بالاکوٹ میں شہید ہوئے، شاہ عبد الغنی کے فرزند تھے شاہ اسماعیل شہید۔ شاہ عبد القادر نے اپنے ترجمہ میں وہی مقاصد پیش نظر رکھے جو ان کے والد گرامی شاہ ولی اللہ کے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے فتح الرحمن کے مقدمہ میں یہ بات لکھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو لے جایا جائے عام دیہاتیوں کے پاس، کسانوں کے پاس، اور ان کو جا کے اس کا ایک حصہ روزانہ سنا دیا جائے، ان کے سامنے کھول کے اس کا ایک حصہ انہیں سنا دیں، تاکہ انہیں یہ سمجھ لگے کہ قرآن ان سے کیا کہتا ہے اور قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ شاہ صاحب کے بنیادی مقاصد میں سے تھا۔ یہی کام شاہ عبد القادر نے اردو میں کیا، یعنی جو کام شاہ ولی اللہ نے فارسی میں کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب نے وہی کام اردو میں کیا ہے۔ بعد میں جو ان کے بعد علماء گزرے انہوں نے اس سے بہت استفادہ کیا، صرف استفادہ ہی نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر کام کیا۔ مثلا ہمارے یہاں ایک ترجمہ قرآن بہت معروف ہے، حضرت مولانا محمود حسن صاحب، شیخ الہند حضرت محمود حسن رحمہ اللہ کا ترجمہ قرآن جو تفسیر عثمانی کے ساتھ شائع ہوا ہے، یعنی تفسیر عثمانی میں ترجمہ اور سورہ نساء تک تفسیر حضرت شیخ الہند کی ہے۔ حضرت شیخ الہند نے خود اپنے اس ترجمہ میں یہ بات لکھی مقدمہ میں کہ یہ میرا ترجمہ مستقل ترجمہ نہیں ہے بلکہ موضح قرآن کی تسہیل ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے آج سے 100 سال پہلے جو ترجمہ کیا تو اس میں سے بہت سے الفاظ تبدیل ہو گئے، اس میں بہت سی معاوضے تبدیل ہو گئے۔ تو شیخ الہند نے یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کام کیا وہ یہی کیا ہے
کہ شاہ صاحب کے ترجمہ کی جگہ آج کا جو محاورے کا لفظ ہے اس لفظ کو تبدیل کر دیا، جہاں محاورہ تبدیل نہیں ہوا وہاں پہ وہی شاہ صاحب کا ہی محاورہ رہنے دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑے مفسر ہمارے یہاں گزرے، حضرت مولانا احمد شہید دہلوی، ان کے یہاں بھی تفسیر، ان کی تفسیر ہے کشف الرحمن، بڑی عمدہ تفسیر ہے، اور تفسیر کے حوالے سے مولانا احمد سعید دہلوی کا بڑا کام ہے، صحبان الہند ان کو کہتے تھے۔ جمعیت علماء ہند کے پہلے ناظم اعلیٰ تھے مولانا احمد سعید دہلوی۔ ان کا کام بھی یہی ہے کہ انہوں نے موضح قرآن کی تسہیل اور تشریح کی ہے، اور اس کو اپنی تفسیر میں شاہ صاحب کے افادات کو بطور بنیاد کے بیان کر کے آگے پھر تشریح و تفسیر میں جو باتیں انہیں سمجھ آئیں وہ انہوں نے وہاں اس میں لکھ ڈالی۔ تو بہرحال یہ شاہ صاحب کا کام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مولانا اخلاق حسین قاسمی نے محاسن موضح قرآن میں اس کی بڑی ڈیٹیل بیان کی ہے، اور انہوں نے قرآن حکیم کے برصغیر میں جو تفسیر قرآن پہ کام ہوئے ہیں اس کی تفصیلات بھی انہوں نے بیان کی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کتاب کے اندر انہوں نے موضح قرآن کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو امتیازات ہیں، اس کو اس میں انہوں نے بیان کیا ہے، محاسن موضح قرآن کے نام سے۔ یہ ان کی کتاب ہے محاسن موضح قرآن، مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی دہلوی۔ یہ کوئی تقریباً 880 صفحات پہ مشتمل کتاب ہے، اور بہت اچھی عمدہ کتاب ہے، آن لائن ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، آپ لوگ اس کو پڑھیں۔ اس میں انہوں نے تاریخ بھی بیان کی کہ شاہ عبد القادر کے بعد یہ تحریک کس طرح سے چلی، اس کے اثرات کیا پڑے، اور پورے برصغیر میں ترجمہ قرآن کے حوالے سے کیسے ایک پورا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے دہلی اور دہلی کے گرد و نواح کے مختلف جگہوں کے حوالے سے بیان کیا کہ کہاں کہاں شاہ صاحب کے سلسلے سے استفادہ کرنے والے اہل علم قرآن حکیم کا درس دیا کرتے تھے ان کے زمانے تک۔ انہوں نے ایک مکمل تفصیل تو نہیں ہے، لیکن ایک اچھا خاصا اہل علم کا انہوں نے اس میں تذکرہ کیا ہے۔ بل ان کے بعد اسی طرح شاہ محمد عاشق، شاہ ولی اللہ کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے بھی 30ویں پارے کی تفسیر لکھی۔ یہاں سے ایک تفسیر قرآن کا سلسلہ چل نکلا برصغیر میں۔ پھر بعد میں جتنے اہل علم نے، جتنے لوگوں نے کام کیے، تقریباً سارے کے سارے اسی کام سے متاثر تھے، اور انہی کام کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کام کیے۔ اب اس سے آگے ہم یہاں پہ برصغیر میں جو اہل سنت والجماعت کے 3 بڑے گروہ ہیں، بلکہ 4 گروہ کہہ سکتے ہیں آپ، تو ان چاروں گروہوں کی چند ایک نمائندہ مفسرین کا، ان کی کتابوں کا تھوڑا سا مختصر میں آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز کے جانشین تھے شاہ محمد اسحاق۔ شاہ محمد اسحاق کے 2 شاگرد بڑے نامی ہوئے، ایک مولانا رشید الدین خان دہلوی جو شاہ عبدالعزیز کے بھی شاگرد ہیں، اور دوسرے مولانا مملوک علی نانوتوی۔ مولانا مملوک علی نانوتوی کے شاگردوں میں 2 لوگ زیادہ ممتاز ہیں، مولانا محمد قاسم نانوتوی اور سر سید احمد خان۔ مولانا قاسم نانوتوی کے بعض تفسیری رسائل ہیں، مستقل کوئی تفسیر ان کی نہیں ہے، البتہ انہوں نے مستقل افراد بڑے تیار کیے۔ سر سید احمد خان کی تفسیر ہے تفسیر القرآن وهو الہدی والفرقان، تفسیر القرآن وهو الہدی والفرقان، یہ سر سید احمد خان کی تفسیر ہے، 3 جلدوں کے اندر یہ تفسیر ہے، اور بعضی اپنی کمیوں کوتاہیوں کے باوجود ایک اچھی تفسیر ہے، فہم قرآن کی ایک اچھی کوشش ہے۔ وہ کہ اس میں بہت سی جگہوں پہ سید صاحب سے بعض بڑی بنیادی نوعیت کی غلطیاں بھی ہوئیں، ان غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جائے، یا وہ غلطیاں ان کی تعویل کر لی جائے۔ بحیثیت مجموعی سید صاحب کا یہ کام تفسیر اور اس تفسیر کا مقدمہ فہم قرآن میں مستقبل کے لیے کئی عمدہ راہیں کھولتا ہے۔ اچھا، دوسرے شاگرد جو ہیں مولانا قاسم نانوتوی، مولانا مملوک علی کے، مولانا قاسم نانوتوی کے آگے شاگردوں کا ایک بڑا سلسلہ ہے جنہوں نے قرآن
تفسیر کی۔ مولانا ان کے شاگردوں میں سے ایک شخصیت ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن۔ مولانا محمود حسن کی قرآن حکیم کے اوپر مستقل تفسیر ہے جو انہوں نے لکھی ہے، اور وہ تفسیر تفسیر عثمانی کے نام سے شائع ہوئی۔ مکمل تفسیر شیخ الہند کی نہیں ہے، بلکہ سورہ نساء تک، تفسیر عثمانی میں سورہ نساء تک شیخ الہند کا ہے، اور اس کے بعد ان کے شاگرد مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر ہے جو انہوں نے شیخ الہند ہی کے طرز پہ قرآن حکیم کی تفسیر کی۔ تو شیخ الہند اور ان کے شاگرد مولانا شبیر احمد عثمانی، ان دونوں کا یہ کام ہے ترجمہ سورہ نساء تک شیخ الہند ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے شاگرد علامہ عثمانی نے تفسیر عثمانی کو مکمل کیا۔ اسی طرح شیخ الہند کے ایک اور شاگرد ہیں مولانا عبید اللہ سندھی۔ انہوں نے قرآن حکیم کی مختلف تفسیریں مختلف درجات کے لوگوں کے لیے لکھی ہیں۔ سندھی زبان کا سب سے پہلا ان کا کام ہے سندھی زبان میں ترجمہ قرآن، جو انہوں نے اپنے شیخ مولانا تاج محمود امرٹی کے ساتھ مل کر کیا، اور یہ چھپا ہوا ہے، سندھی میں عام دستیاب ہے۔ دوسرا ان کا کام ہے حاشیہ تفسیر سندھی میں، جو ان کے شاگرد تھے مولانا محمد مدنی، انہوں نے ان سے وہ تفسیر پڑھی، سندھی زبان میں مختصر تفسیر ہے، وہ انہوں نے ان کو پڑھائی، اور وہ بھی 3 جلدوں میں چھپ گئی۔ اسی طرح تیسرا ان کا کام ہے المقام المحمود، جو ان کے شاگرد مولانا عبداللہ لغاری نے ان سے تفسیر پڑھی، اور وہ انہوں نے ان سے لکھی۔ چوتھا کام ہے ان کا، جو ان کے شاگرد مقبول احمد بی اے اور دیگر نے ان سے تفسیر پڑھی، اور قرآنی شعور انقلاب کے نام سے وہ مختلف صورتوں کی تفسیر ہے۔ انہوں نے تفسیر مکمل پڑھی ہے، لیکن اس میں سے مختلف صورتیں قرآنی شعور انقلاب کے نام سے شائع ہوئی، باقی شائع نہیں ہوئی۔ مقبول احمد بی اے کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے مکمل تفسیر پڑھی ہے اور لکھی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مکمل تفسیر کہاں پہ موجود ہے، کس کے پاس ہے، کس کے پاس نہیں۔ بہرحال جو چیزیں مقبول احمد نے اپنی زندگی میں انہوں نے شائع کر دی تھی، وہ مجموعہ تفاسیر سندھی کے نام سے اور قرآنی شعور انقلاب کے نام سے شائع ہو گئی ہیں۔ اسی طرح ان کے شاگرد تھے علامہ موسیٰ جار اللہ، انہوں نے ان سے تفسیر پڑھی، اور عربی زبان میں وہ انہوں نے لکھی۔ اس کے بھی مختلف حصے شائع ہو گئے ہیں۔ اسلامی یونیورسٹی سے ڈاکٹر سید متین احمد شاہ اور ان کے 2 دوستوں نے، وقاص اور ایک اور دوست ہے، انہوں نے اس پہ پی ایچ ڈی کی ہے۔ بعض حصے اس کے شائع ہوئے ہیں، مکمل ابھی شائع نہیں ہوئی۔ اسی طرح ان سے تفسیر پڑھی ہے ملائیشیا کے ایک عالم نے، انہوں نے بھی اس کو لکھا، اور وہ مخطوط بھی مختلف لائبریریوں کے اندر محفوظ ہے۔ اسی اور کئی شاگردوں کے ان کے مخطوط تفسیریہ موجود ہیں۔ حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں ایک اور بڑا نام ہے مولانا شاہ اشرف علی تھانوی۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر بیان القرآن ہے، اور چھپی ہوئی 12 حصوں میں ہے، اور 3 جلدوں کے اندر یہ شائع شدہ ہے۔ اردو کی تفاسیر میں سے ایک بڑی عمدہ اچھی تفسیر ہے۔ اچھا، اسی طرح شیخ الہند کے شاگردوں میں ہیں ایک مولانا عاشق الہی میرٹھی، ان کی تفسیر بھی 7 جلدوں میں شائع ہوئی، تفسیر میرٹھی کے نام سے۔ اسی طرح مولانا شیخ الہند کے شاگردوں میں ہیں مفتی محمد شفیع عثمانی، ان کی تفسیر معارف القرآن عام معروف ہے۔ پھر مولانا ادریس کاندیلوی ہیں، ان کی تفسیر بھی معارف القرآن کے نام سے محفوظ اور موجود ہے۔ شیخ الہند کے شاگرد بھی ہیں، معاصر بھی ہیں، ایک اور بڑی علمی شخصیت ہیں جو اصلاً شاگرد ہیں مولانا مظہر نانوتوی کے۔ مولانا مظہر نانوتوی شاگرد تھے مولانا احمد علی سہارنپوری اور مولانا مملوک علی کے۔ یہ ہیں، اور مولانا حسین علی الوانی، یہ حضرت شیخ الہند کے معاصر بھی ہیں، بعض علوم میں ان کے شاگرد بھی ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوئی، جو دارالعلوم دیوبند کے دوسرے سرپرست تھے، ان کے شاگرد ہیں۔ مولانا حسین علی الوانی نے ہمارے خطہ پنجاب میں تفسیر کے نام سے، تفسیر کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے، اور ان کا خاص امتیاز ہے ربط بین السور والآیات، سورتوں آیات کے درمیان ربط اور نظم قرآن پہ ان کا بڑا کام ہے۔
مولانا حسین علی کے آگے شاگردوں نے پھر تفسیر پہ بہت کام کیا، خود ان کی اپنی تفسیری رسائل ہیں دو تین، لیکن زیادہ کام جو کتابی صورت میں ہے وہ ان کے شاگردوں کا ہے۔ ان کے شاگردوں میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ہیں، ان کے شاگردوں میں سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری ہیں، ان کے شاگردوں میں شیخ محمد طاہر پنجپیری ہیں، اور ان کے شاگردوں میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر ہیں، جو ہمارے استاد تھے حضرت شیخ۔ ان سب نے، ان کے علاوہ اور بیسیوں اہل علم نے شیخ حسین علی الوانی سے تفسیر قرآن پڑھی اور آگے پڑھائی۔ ان میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا نام بڑا نمایاں ہے تفسیر جواہر القرآن کے نام سے۔ شیخ القرآن نے وہ افادات تفسیریہ جو مولانا حسین علی بیان کرتے تھے ان کو اپنے انداز سے بیان کیا۔ بعض چیزوں میں ان کی تعبیر سے بعض اختلاف کیا، لیکن بحیثیت مجموعی کو فہم قرآن میں جواہر القرآن بڑی اہم کتاب ہے، 3 حصوں میں ہے، اور بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے ہر صورت کو تقسیم کر کے کہ صورت کے کتنے حصے ہیں، پہلے حصے کے آگے کتنے حصے ہیں، ان کے خاص مضامین کون سے ہیں، پھر صورت کا خصوصی مضمون کون سا ہے، اس کے ساتھ باقی مضامین کس طرح سے ملتے ہیں، ربط ان کے درمیان کیسا ہے، اس کو شیخ نے جواہر القرآن میں بیان کیا۔ یہ اصلاً افادات ہیں مولانا حسین علی الوانی کے، اور بڑی اچھی عمدہ تفسیر ہے تفسیر جواہر القرآن۔ اسی طرح شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری کے کافی سارے تفسیری رسائل اور کتابیں ہیں، علوم القرآن پہ ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر کے تفسیری افادات بھی چھپ گئے، جو عوامی درس دیتے تھے پنجابی میں وہ بھی شائع ہو گیا، اور مدرسہ نصرت العلوم میں جو پڑھاتے تھے وہ بھی ان کے بعد شاگردوں نے شائع کر دیا ہے۔ مکمل جو نصرت العلوم میں پڑھاتے تھے وہ تفسیر 3 جلدوں میں مولانا شیخ عبدالقدوس خان قائن کا ارادہ تھا شائع کرنے کا، ابھی تک شائع نہیں ہوئی، لیکن امید ہے کہ جلدی وہ شائع ہو جائے گی۔ اس طرح مولانا حسین علی کے دیگر شاگردوں کے بھی بڑے کام ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے شاگردوں کا انشاءاللہ مستقل تذکرہ، یہ ایک لڑی ہے برصغیر کے اندر تفسیر قرآن کے حوالے سے، جس کا میں نے بہت مختصر کچھ چنیدہ لوگوں کے نام لیے، وگرنہ یہ اگر سب کا تذکرہ کرنے بیٹھ جائیں تو پھر یہ پورا سمسٹر اسی کے لیے چاہیے۔ اچھا، ایک دوسرا سلسلہ ہے شاہ ولی اللہ کے شاگردوں کا۔ شاہ ولی اللہ کے جانشین ہے شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالعزیز کے جانشین ہے شاہ محمد اسحاق، شاہ اسحاق صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی شاہ عبدالغنی۔ یہ جب یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے تو سید احمد شہید کی تحریک کی ناکامی کے بعد، تو ان کے مکہ مکرمہ جانے کے بعد پیچھے دہلی میں جو درس قرآن دیا کرتے تھے وہ تھے نواب صدیق حسن خان۔ نواب صدیق حسن خان نہیں، نواب صدیق حسن نہیں، میاں نذیر حسین دہلوی، میاں نذیر حسین دہلوی وہاں پہ درس قرآن اور درس حدیث دیتے تھے۔ میاں صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ بخاری کے درس سے پہلے اصلاً وہ بخاری پڑھاتے تھے، بخاری کے درس سے پہلے وہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ایک رکوع پڑھتے، اور وہی سے ترجمہ اور حاشیہ جو شاہ صاحب نے لکھا ہے وہ پڑھ کر اپنے طلباء کو سناتے، اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی مختصر سی وضاحت تفسیر جہاں جہاں ضرورت محسوس کرتے تھے اس کو بیان کر دیا کرتے تھے۔ یوں سال میں ان کا ترجمہ تفسیر، جس طرح بخاری ختم ہوتی تھی ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی ختم ہو جاتا تھا، اور ایک طرح سے وہ جیسے بخاری کو درسن پڑھاتے تھے ایسے ہی شاہ عبد القادر کے ترجمہ موضح قرآن کو بھی درسن پڑھاتے تھے۔ میاں صاحب نے خود بھی تفسیر پہ لکھا، پھر آگے میاں صاحب کے حلقے میں ان کے شاگردوں میں میاں نذیر حسین طریق اہل حدیث کے بانیوں میں سے ہیں، ان کے آگے حلقے کے کئی سارے اہل علم ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی۔ 2 کا میں یہاں تذکرہ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے، اور شاگرد ہیں حضرت میاں صاحب کے بھی،
نواب صدیق حسن خان صاحب کے بھی۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے تفسیر قرآن کے حوالے سے 8 الگ الگ کام چھوڑے ہیں، 8 مختلف کام ہیں جو انہوں نے کیے ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری نے، جس میں اردو میں تفسیر بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اور قادیانیوں کی تفسیر کی تردید بھی ہے، تفسیر بیضائی کے نام سے ایک مستقل تفسیر ہے۔ تو یہ ان کے 8 الگ الگ کام ہیں۔ میں بعد میں اس میں آپ کو ان کی 8 کتابوں کے نام گروپ میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ ایک اور تفسیر ہے بڑی اچھی عمدہ، تفسیر مولانا عبدالرحمن کیلانی کی، یہ 3 جلدوں میں ہے، تفسیر القرآن کے نام سے، یہ بھی بڑی اچھی اور عمدہ تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگوں نے تفسیر پہ کام کیے، مولانا محمد جوناگڑھی کا کام ہے، مولانا صلاح الدین یوسف کا کام ہے، لیکن یہ 2 کام مولانا ثناء اللہ امرتسری اور مولانا عبدالرحمن کیلانی کا کام یہ بنیاد ہے۔ بعد میں آگے پھر بہت سے لوگوں نے بہت سے کام کیے ہیں۔ اچھا، ایک اور سلسلہ ہے جو ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا۔ مولانا احمد رضا خان بہت بڑے عالم تھے، لیکن قدرت کے کچھ عجیب انتظامات ہوتے ہیں، ان کو ویسے شاگرد نہیں ملے جیسے کہ مولانا محمود حسن کو ملے۔ مولانا محمود حسن کے شاگردوں میں ہر دوسرا شخص مفسر قرآن ہے، اور بڑے بڑے لوگ ہیں، یعنی مفتی کفایت اللہ دہلوی، علامہ انور شاہ کاشمیری، مولانا اشرف علی تھانوی، اور بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے تفسیر پہ بڑا کام کیا، بہت بڑا ذخیرہ ہے ان کا تفسیر پہ۔ مشکلات القرآن علامہ انور شاہ کاشمیری کی وہی ایک ایسا کام ہے کہ اس کا جواب بڑے صغیر میں نہیں۔ مولانا احمد رضا بہت بڑے عالم تھے اور اسی سطح کے عالم تھے، لیکن ان کو ویسے شاگرد نہ ملے کہ ان کے کام کو علمی سطح پہ استاد سے آگے پہنچاتے یا خود علمی کام زیادہ کرتے، لیکن پھر بھی ان کے حلقے میں ان کے شاگردوں میں بعض بڑے نامی گرامی ہوئے جنہوں نے تفسیر پہ عمدہ کام کیے۔ خود مولانا احمد رضا صاحب کا ترجمہ قرآن ہے کنز الایمان کے نام سے، مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ کنز الایمان، اور اس کے اوپر تفسیر ہے، تفسیری حواشی ہیں مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے، کنز الایمان پہ تفسیری حواشی ہیں مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے۔ اور ان کے بعد آگے پھر اس تفسیر کو مکمل کیا ہے مفتی احمد یار نحیمی نے، مفتی احمد یار نحیمی نے۔ یہ یعنی مولانا احمد رضا صاحب کے تفسیری، ان کے شاگردوں کے تفسیری کاموں میں ایک عمدہ کام ہے تفسیر نعیمی۔ بعضی چیزیں تفسیر نعیمی میں ایسی ہیں کہ جو قابل گرفت ہیں، اور اس پہ گرفت کی ہے ہمارے شیخ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ نے، تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین، حضرت شیخ کی کتاب کا نام ہے تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین، مل جاتی ہے، عام شائع شدہ بھی ہے، نیٹ پہ بھی دستیاب ہے، تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین۔ اچھا، ایسے ہی ان کے حلقے کے لوگوں میں آگے چل کے پیر ابو الحسنات قادری صاحب کا ایک عمدہ کام ہے تفسیر کے اوپر، تفسیر قادری پیر ابو الحسنات، تفسیر حسنات کے نام سے بھی شائع ہوئی ہے، تفسیر قادری کے نام سے بھی، پیر ابو الحسنات قادری کی، لاہور کے یہ ایک بزرگ تھے اور بڑے عالم تھے۔ اس طرح پیر کرم شاہ صاحب الازہری کی تفسیر ضیاء القرآن 7 جلدوں میں ہے، پیر کرم شاہ صاحب الازہری کی۔ جدید اردو تفاسیر میں یہ ایک اچھی اور عمدہ تفسیر ہے، جس میں اختلافی مسائل میں بھی بڑا اعتدال کو ملحوظ رکھ کر انہوں نے اختلافی مسائل کو بیان کیا ہے۔ جدید پیش آنے والے بہت سے اشکالات، مستشرقین کے بہت سارے اعتراضات اور ان کے جوابات، اس پہ پیر صاحب کا بڑا عمدہ کام ہے، تفسیر میں بھی اور سیرت میں بھی۔ تفسیر میں بھی مستشرقین کے اعتراضات کے بڑے اچھے جوابات دیے، اور سیرت کے اندر بھی، سیرت میں تو مستقل 7ویں جلد کو انہوں نے اسی کے لیے، مستشرقین کے اعتراضات کے لیے ہی وقف کیا ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا یہ کام ہے اور اچھا عمدہ کام ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں میں نے شروع میں ایک نام لیا تھا، مولانا رشید الدین خان دہلوی۔
یہ بھی شاہ عبد العزیز کے بڑے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مولانا رشید الدین خان دہلوی کے شاگردوں میں آگے نام آتا ہے ایک واسطے سے مفتی لطف اللہ علی گڑھی اور علامہ شبلی نعمانی کا۔ مفتی لطف اللہ علی گڑھی اور علامہ شبلی نعمانی۔ علامہ شبلی نعمانی کا خود بھی تفسیر کے حوالے سے کچھ رسائل ہیں، مستقل کوئی کام نہیں، سیرت پہ بڑا عمدہ ان کا کام ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد ہیں مولانا حمید الدین فرحی، اور مولانا حمید الدین فرحی کا تفسیر کے حوالے سے اچھا عمدہ کام ہے۔ نظام القرآن کے نام سے ان کے تفسیری افادات مطبوع ہیں۔ پھر آگے ان کے شاگردوں میں مولانا امین احسن اصلاحی وہ زیادہ نمایاں ہیں، تدبر قرآن کے نام سے ان کی مکمل تفسیر ہے، اردو کی تفاسیر میں سے ایک اچھی تفسیر ہے۔ اچھا، اسی طرح دیوبندیوں میں جو توسیع پسندانہ خیالات کے حامل دیوبندی تھے، ان میں سے ایک نمایاں نام ہے مولانا ابو الاعلی مودودی کا، سید ابو الاعلی مودودی۔ ان کی کتاب ہے تفہیم القرآن تفسیر کے حوالے سے، اور اردو کی اچھی اور زیادہ پڑھی جانے والی تفاسیر میں سے ایک یہ تفسیر ہے تفہیم القرآن۔ یہ تو میں نے چند ایک کتابوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ان میں ایک خاص سلسلہ مولانا عبید اللہ سندھی اور اس فکر سے متاثر مفسرین اس کو چھوڑ دیا ہے، انشاءاللہ اس پہ مستقل بات ہم آگے چل کے کریں گے، ان کے منہج تفسیر کو بھی واضح کریں گے۔ ایک اور ان سب تفاسیر سے پہلے کی تفسیر ہے جو شروع میں میرے ذہن سے نکل گئی، وہ ہے تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری۔ الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کے اصولوں پہ پہلی مکمل جامع تفسیر مظہری ہے، جو انہوں نے اپنے شیخ حضرت مرزا مظہر جانے جانا کے نام سے تفسیر مظہری لکھی۔ مرزا مظہر دو واسطوں چار واسطوں سے یہ جانشین ہیں حضرت مجدد الفسانی کے۔ مرزا مظہر کی طرف منسوب کرتے ہوئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر لکھی ہے تفسیر مظہری۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگردوں میں سے ایک بڑا نام ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے ابتدائی دور کے شاگردوں میں ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ شاہ صاحبی کے شاگرد ہیں شاہ عبدالقادر بھی، شاہ رفیع الدین بھی، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی۔ تو انہوں نے یہ تفسیر لکھی اور برصغیر کے تفسیر لٹریچر میں اس تفسیر کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ کچھ مفسرین کا آپ کے سامنے میں نے تذکرہ کیا۔ اب اس حوالے سے آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوال کوئی چیز ہو تو آپ بتائیں، یا کوئی اضافہ کرنا چاہے تو اضافہ کر دے۔ آگے پھر کیا ہم پڑھیں گے اس پہ میں انشاءاللہ آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں۔ ابھی آپ کے لیے ٹائم ہے مزید کے درمیان کے 2 4 5 منٹ، تو بتائیے جی آپ حضرات جو کچھ کہنا چاہیں۔ جی سر جی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو آپ نے جتنے نام بتائے ہیں، اگر اس کی ہمیں مطلب کہ کوئی ویڈیو وغیرہ میں مل جائے تو آسانی ہوگی۔ جو ہم ایک نام لکھتے تھے، آپ آگے چلے جاتے تھے، تو اس کا کچھ حل لگا دیں۔ اچھا، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ تو اس کا آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کوئی جواب دوں آپ کو؟ سر جی، جواب دینے کے لیے کہا ہے نا۔ اچھا، جواب دینے کے لیے میں بھول ہی گیا ہوئے۔ اچھا، تو آپ ایسا کیجئے کہ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے نا، اس کی ریکارڈنگ آپ کو بھیج دیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ ریکارڈ ہوا ہے سارا کچھ، آپ اس سب کچھ کو سنیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مختصر سے نوٹس بنائیں، اور جتنی تفسیروں کے میں نے نام لیے ہیں وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس میں ساتھ ساتھ ان کو کاپی پیسٹ کریں، اور یہ کاپی پیسٹ کر کے آپ کے اس سمسٹر کی یہ اسائنمنٹ ہے تفسیر کے حوالے سے، یہ کام کا اقتضا دیں، نہ مجھے بھی فائدہ ہوگا، باقی سب لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اپنے ساتھ آپ ملا لیں عثمان شہزاد کو۔ عزیر کو ابھی آپ کے ساتھ نہیں لگاتے اس لیے کہ اس کا تھیسز ہے، وائوا ہے، تو وہ اس میں بزی ہے۔ تو آپ اپنے ساتھ عثمان کو لگائیں اور یہ اسائنمنٹ بنا کے دیں، مجھے بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی، باقی سب لوگوں کو بھی۔
مجھ سے تو یہ 4 نام نہیں لکھے کہ ابھی میں جب لکھنے لگا تھا نماز کے بعد تو بس 2 4 نام لکھے کہ آپ کی کلاس شروع ہو گئی. تو اب آپ خود یہ کام کرو، کیا خیال ہے؟ اچھا سر جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ جو وہ حاشیہ پہلے فتح سوال کا الرحمن. جواب تو دو نا، جو میں نے کام کہا ہے وہ کب تک کہہ کے دو گے؟ سر جی اس کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. کوشش نہیں، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے ٹھیک ہے سر اور جی. اس کو آپ نے بنانا ہے مکمل. یہ ٹھیک ہے سر ساری جی. کتابیں، آپ کا تو سارا دن کام یہی ہوتا ہے نیٹ سے چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہو. جتنی کتابوں کے میں نے نام لیے ہیں سب کو ڈاؤن لوڈ کرو اور اس کا پہلا پہلا صفحہ ساتھ لگاؤ. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے ٹائٹل پیج. چلیں اب اگلا سوال کریں. دوسرا سوال کیا ہے؟ سر جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بتایا کہ فتح الرحمن کا ترجمہ ہے نا، تو جی، حاشیہ فتح الرحمن سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس ترجمے کے ساتھ جو تفصیلی نوٹ ہے، ترجمے کے ساتھ اس کے سائڈ پہ جو تفصیلی نوٹ ہیں اس کو میں کہہ رہا ہوں حاشیہ فتح الرحمن، تفصیلی نوٹس کو. ٹھیک ہے سر جی. ٹھیک ہے جی. اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیے. السلام علیکم سر جی، جو فرنگی محل کے علماء تھے، جو ایک یہ بھی ادارہ بنا تھا فرنگی محل کے علماء، ان کی طرف سے بھی کوئی تفاسیر آئی صاحب؟ کن کی طرف سے؟ فرنگی محل، فرنگی محل. علماء فرنگی محل کی طرف سے. جی ہاں، علماء فرنگی محل کا جو اصل امتیاز تھا وہ فقہ تھا. اصل ان کا امتیاز فقی کام ہے، فقی امتیاز ہے، فقی وہ ہے. آگے چل کے پھر علماء فرنگی محل ضم ہو گئے ہیں دیوبندی فقہ میں یا پھر بریلوی فقہ میں. تو اس حوالے سے ان کے پھر کام جو کہ آتے ہیں، جیسے مولانا عبدالباری فرنگی محلی کے مستشرقین کے قرآن پہ اعتراضات کا جواب ہے، ایسا کہ وہ پھر ان کے ذیل میں آ جاتے ہیں. کہ علماء فرنگی محل کی مولانا عبدالحی لکھنوی کے مولانا عبدالحی فرنگی محلی کے بعد اس طرح سے مستقل تعارف اور امتیاز باقی نہیں رہا نا، وہ اس میں کنورٹ ہو گئے ہیں. مظاہر العلوم سہارنپور کے ساتھ ان کے روابط بن گئے، ادھر سے دیوبند کے ساتھ، اور بعضے جو ہیں وہ بریلی کے ساتھ چلے گئے. تو وہ پھر اسی کے ذیل میں آتا ہے ان کا جو تفسیری کام ہے. جو ابتدائی یاد ہے اس میں ان کا خاص امتیاز فقہ ہے، فقہی حوالے سے ان کے کام ہیں. تو یہ کہ جو مولانا عبد الماجد دریا بادی کی تفسیر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بائبل اور جو ہے اس کے کمپیریزن میں بہت اچھی ہے، اگر آپ نے کمپیریزن کر کے پڑھنا ہو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. تفسیر ماجدی کا تذکرہ کرنا میں بھول گیا. تفسیر ماجدی 2 حصوں میں ہے یعنی 2 زبانوں میں ہے. انگلش میں مستقل ہے اور اردو زبان میں بھی ہے. اردو میں بھی تفسیر ماجدی ہے، غالباً 7 جلدوں میں ہے اور اچھی عمدہ تفسیر ہے. انگلش میں بھی ہے. تفسیر ماجدی کے امتیازات میں سے یہ امتیاز ہے کہ تفسیر ماجدی میں چونکہ مولانا عبد الماجد دریا بادی کا جدید فلسفے سے گہرا تعلق اور ربط رہا ہے، تو انہوں نے اس میں پھر جو فلسفیانہ اعتراضات تھے یا مستشرقین کے اعتراضات تھے اس کو سامنے رکھ کے اس کے جوابات دیے ہیں. تفسیر ماجدی لکھنے سے پہلے مولانا عبد الماجد دریا بادی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے ساتھ بیان القرآن میں معاون رہے ہیں. بیان القرآن کے ترجمہ میں مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں ان کے اشکالات تھے اس میں ان کے ساتھ بحث مباحثہ ان کا رہا اور وہ انہوں نے باقاعدہ شائع بھی کیا ہے. تو وہ اس میں ساتھ حضرت تھانوی کے معاون تھے. بعد میں پھر مستقل تفسیر بھی لکھی. تو اس اعتبار سے بیان القرآن تفسیر ماجدی ایک اچھی عمدہ تفسیر ہے. اور خود سے پہلے کے جو اردو مفسرین تھے ان سے انہوں نے استفادہ کیا. شاید پہلے کے مفسرین سے جتنا وسیع استفادہ مولانا دریا بادی کا ہے باقی لوگوں کا نہیں ہوگا. یعنی مولانا دریا بادی نے معروف اہل سنت والجماعت کے مکاتب کے اندر سے تو استفادہ کیا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ محمد علی لاہوری اور خواجہ احمد الدین امرتسری، مولوی چراغ علی، ان کی تفاسیر سے بھی استفادہ کیا. اور ان کی طرف سے مختلف جو اعتراضات و اشکالات تھے ان کا بھی پھر انہوں نے اپنی تفسیر میں جا بجا رد کیا ہے. مولوی چراغ علی صاحب کا رد کیا ہے، خواجہ احمد الدین امرتسری کا کیا ہے. مولانا محمد علی سے تو خاصے متاثر بھی تھے، محمد علی لاہوری، مرزائیوں کے لاہوری گروپ کے.
لیکن ان کے اشکالات کی انہوں نے جا بجا رد بھی ساتھ ساتھ کیا ہے اپنی تفسیر میں. تو یہ اچھی تفاسیر میں سے ایک ہے تفسیر ماجدی. اچھا جی، اور کسی صاحب کے ذہن میں کوئی بات، کوئی سوال؟ عثمان درمیان میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا. ہاں جی، محمد یوسف صاحب. اچھا، ایک بات جو میں اکثر کہتا ہوں، یہاں بھی آپ حضرات کے سامنے دہرا دوں، کہ استاد کبھی بھی نہیں پڑھاتا. استاد کو سامنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ تیاری کر کے آئیں. اگر تیاری کر کے نہیں آئیں گے تو یہ تو روٹین کی روز مرہ کی ہماری گپ شپ ہے نا، اس کے ساتھ آ کے یہاں بھی 1 گھنٹہ گپ شپ لگائیں گے اور چلے جائیں گے. تو آپ حضرات یہ کوشش کیا کریں کہ اس کے لیے سوال جواب اور کچھ نہ کچھ چیزیں آگے پیچھے پڑے تاکہ ہم پابند رہیں. وغیرہ تو آہستہ آہستہ ہم سبھی آپ کو ٹال دیں، جیسے میں ٹال رہا ہوں ویسے ہی باقی سب بھی ٹالنے لگ جائیں گے. اس لیے کوشش کریں کہ سوال جواب بحث مباحثہ، یہ ویسے بھی پھر کوئی استاد کا وہ استاد شاگرد اور کلاس اور وہ سلسلہ تو ہے نہیں نا. یہ تو اصل میں جو اس کا اصل فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکالمہ ہو، گفتگو ہو، ایک دوسرے سے ہم سیکھیں. تو اس میں یہ اصل فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ نے بنیادی چیزیں تو سب نے پڑھی ہوئی ہیں نا، اب تو اعلیٰ سطح کی چیزیں ہیں. تو اس لیے سب یہ کوشش کریں. محمد سر یوسف جی وہ صاحب. آپ ہمارے پڑھنے کا استاد جی، اگر کوئی 2 3 4 کتابیں اگر آپ بتا دیں بھی ان سے مطالعہ کیا کریں، اس میں کچھ ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا بھی کہاں سے مطالعہ کریں. ماشاء اللہ آپ کا یہ بہت انفارمیٹیو لیکچر ہے، لیکن یہ نہ لکھا جا رہا ہے اور نہ اس کی کوئی ہمیں متبادل جگہ جہاں سے ہم ڈھونڈیں تلاش کریں. اگر آپ تھوڑی سا اشارہ دے دیں کچھ تو چلیں وہاں سے دیکھ لیا کریں کچھ آنے سے پہلے. ہاں، یہ بہت اچھا ہے. چلے، یہ لیکچر تو گزر گیا. اس کے لیے بھی آپ کے پاس ہمارے یہاں اٹک کے ایک بڑے مفسر تھے، قاضی زاہد الحسینی. قاضی جی زاہد الحسینی مولانا عبید اللہ سندھی کے بھی شاگرد ہیں، مولانا احمد علی لاہوری کے شاگرد ہیں، مولانا احمد علی لاہوری کے خلیفہ بھی ہیں. ان کی ایک کتاب ہے تذکرۃ المفسرین، قاضی صحیح زاہد الحسینی صاحب کی. صحیح اس کتاب کو مد نظر رکھیں. محاسن موضح قرآن، یہ جو کتاب ابھی میں نے آپ کو دکھائی تھی، مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی، اس کے مقدمے کو سامنے رکھیں. اس کے علاوہ مولانا سعود عالم قاسمی نے شاہ ولی اللہ کی قرآنی فکر، شاہ ولی اللہ کی قرآنی فکر مولانا سعود عالم قاسمی نے ایک، ان کا اصلاً یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے. تو ان کتابوں کو آپ سامنے رکھیں، اور اس سے یعنی یہ جو آج کی میری ساری گفتگو ہے، یہ ابھی جی تازہ تو میں نے ان کتابوں کو نہیں دیکھا، لیکن اصلاً یہ ساری گفتگو انہی میں سے ہے. یہ وہیں سے میں نے جب جس زمانے میں پہلے میں نے کچھ چیزیں تفسیر پہ، تاریخ تفسیر پہ پڑھی تھی، تو وہیں جی سے انہی 3 4 کتابوں سے ان چیزوں کو پڑھا تھا، اور وہی اب تک ذہن میں ہے. تو آپ لوگ بھی ان جی کتابوں کو سامنے رکھیں اور ان کو، جی ان سے انشاءاللہ. استفادہ کریں، ان کے نوٹس اپنے پاس تیار کریں. تو جی امیر حمزہ صاحب نے شریعہ کے اندر حدیث کے اوپر لیکچرز دیے تھے برِ صغیر میں جو حدیث کا دور، اس میں انہوں نے حدیث کے حساب سے جیسے ابھی آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا، انہوں نے بھی اسی طرح اہل حدیث کے اندر جو احادیث کی خدمات، مدرسہ دیوبند کی خدمات، فرنگی محل کی، اور اسی طرح سے بریلوی سبھی کے انہوں نے کیا. تو میرے پاس وہ لکھا ہوا ہے ٹرانسکرپٹ، اس میں حدیث کی کتابوں کے نام ہے، تفاسیر کے نام نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو آپ نے پورا سٹرکچر جس طرح سے بنایا، وہ ایک اچھا سٹرکچر انہیں مل جائے گا. یہ لوگ اس کو دیکھ کے اس کے حساب سے اس میں تفاسیر ایڈ کر سکتے ہیں. علماء کے نام بھی ہیں اور پورا سٹرکچر بھی ہے برصغیر کیا ہوا، اس کے ریکارڈنگ بھی میرے پاس ہے حدیث کے حوالے سے، وہ بھی میں شیئر کر دیتا اچھا، یہ میں نے ایک دفعہ، یہ بہت اچھا ہے، ایک زمانے میں میں نے کالج میں تاریخ تفسیر پڑھائی تھی، ہوں. تو اس کو نوٹ کیا. وہاں پہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں، عبداللہ ہے، ابو بکر ہے، اور ان لوگوں سے اگر میں پتہ کروں گا، اگر وہ مجھے اس وقت انہوں نے مجھے چیک کرائے تھے وہ نوٹس، اور وہ چیزیں تھیں بڑی اچھی، انہوں نے وہ چیزیں نوٹ کر لی تھی 1 صدی سے لے کے اب حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب تک.
تو وہ میں دیکھوں گا، اگر وہ مجھے مل جائے، کوئی 150-200 صفحے ہیں تو اس کو ایک بھی بڑی غلط ہے۔ آپ کے گروپ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا، لیکن وہ ملے تو تب، ابھی وعدہ نہیں ہے، وہ ان کے پاس کسی کے پاس ہوں گے، میں ان سے پتہ کر کے منگوا لوں گا انشاءاللہ۔ سر جی، یہ اشرف علی تھانوی کو حکیم الامت کہنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو قاضی یاسر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ حکیم الامت بس ایک لقب ہے نا، یعنی ایک انہوں نے امت میں جن جن امور کی ضرورت تھی ان کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے، خصوصاً تصوف کی اصلاح میں مولانا تھانوی کا بہت بڑا کام ہے۔ تو یہ جو تصوف کی اصلاح یا رسوم کی اصلاح، اس حوالے سے جو ان کے کام ہیں، ان کاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے شاگردوں نے، ان کے متعلقین نے، ان کے معاصرین نے ان کو یہ لقب دیا حکیم الامت، اور یہ آگے معروف ہو گیا۔ یہ حکیم الامت ان کا لقب بھی ہے، حضرت علامہ اقبال کا بھی ہے۔ تو یہ لقب اسی اعتبار سے ہے کہ انہوں نے یہ جو علمی کام، جو اصلاح امت کا فریضہ سا انجام دیا تھا، اس کی وجہ سے ان کو حکیم الامت کہا جانے لگا۔ ٹھیک ہے سر جی۔ ہاں جی، اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ بنت ولی جان، اقرا فیاض، ان لوگوں کو بھی بولنے کی بھرپور سوال جواب کی اجازت ہے، بول کے بھی، لکھ کے بھی، جیسے بھی سہولت اپنے لیے محسوس کرے۔ ٹھیک ہے جی، پھر ٹائم آپ کا 10 منٹ اوپر ہو گئے ایک چھوٹی سی بات ہو، جو پچھلے جی۔ لیکچر میں آپ نے جیسے گروپنگ کی تھی، جو بتایا تھا تفسیر معصور اور پھر بر رائے، تو کیا جو ہم آج جو آپ نے ایکسپلین کیا ان کو بھی ہم کیٹاگرائز کر سکتے ہیں کہ یہ والی احادیث جو ہیں، یہ والی جو تفاسیر ہیں یہ بر رائے والی ہیں، اور یہ والی جو ہیں یہ معصور ہیں؟ اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے کوئی ہاں، کیٹاگرائزیشن؟ بالکل اس طرح کی تقسیم بھی اس میں ہو سکتی ہے، یعنی یہاں پہ جو تفاسیر ہیں زیادہ تر تو ایسی ہیں کہ جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جامع ہے، تینوں قسموں کی تفسیر، معصور کی بھی، تفسیر بالرائے کی بھی، تفسیر بالاشارہ کی بھی۔ جیسے حضرت تھانوی کی تفسیر ہے تو اس کا ایک مستقل حصہ ہے دلائل السلوک، جو تفسیر اشاری ہے ساری۔ تو کچھ تو ایسی ہیں جو جامع ہیں، کچھ ایسی ہیں جو خالص تفسیر معصور کے ضمن میں آتی ہیں، جیسے حافظ صلاح الدین یوسف کی تفسیر ہے یا اس طرح کی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں ان میں جن کو مکمل تفسیر بالرائے کہا جا سکتا ہے، اور لیکن وہ تفسیر بالرائے محمود کے ضمن میں آتی ہیں۔ ایسی کتابیں جو تفسیر بالرائے مضمون کے ضمن میں آتی ہیں، ان کا یہاں پہ آج میں نے تذکرہ نہیں کیا، وہ مستقل کسی الگ اس میں اس پہ بات کریں گے، تو یہاں پہ میں نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ انفرادی 1 2 4 غلطیاں تو ہر انسان کے ہاں پائی جاتی ہیں، وہ سب کے ہاں ہیں، بحیثیت مجموعی تفسیر برائے محمود ہے یہ جتنی کتابوں کا میں نے ذکر کیا سبھی۔ تو اس طرح سے ان کی تقسیم ہو سکتی ہے، اور کی ہے کئی لوگوں نے ایسے بھی۔ اچھا جی، تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے پہ جو بات ہوئی تھی، تفسیر بالاشارہ کی بات آپ ہمارے رہے تھے، پھر آئندہ نشست میں ہوگی لیکن شاید وہ رہ گئی۔ جی، تفسیر بالاشارہ میں ذہن میں یہ بات تھی، میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دی کہ یہ جو تفسیروں کا نام اور یہ کام اتنا سارا ہے، اس میں آپ کا ٹائم پچھلی دفعہ کی طرح رہ جائے گا۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شیخ الہند مولانا عبید اللہ سندھی، ان کا منہج تفسیر کیا ہے، اور ان کے منہج تفسیر میں ایک خاص اصول آتا ہے، الاعتبار والتاویل۔ الاعتبار والتاویل، اس اصول تفسیر کو جب ہم پڑھیں گے مولانا سندھی، مولانا احمد علی لاہوری، شیخ الہند اور ان کے حوالے سے، تو اس کے ضمن میں انشاءاللہ تفسیر اشاعی کی بات آ جائے گی، اس لیے میں نے اس جزاک پہ آج تفسیر اشاعی پہ بات نہیں کی، چھوڑ دیا۔ جزاک اللہ، جزاک۔ تو بس یہ آپ یاد رکھیں کہ الاعتبار والتاویل
کے حوالے سے جب بات آئے تو پھر اگر میں بولوں تو آپ یاد بھی کروائیں ضرور انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، پھر آپ حضرات تیاری وغیرہ کریں نماز کی، تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملتے ہیں. گروپ میں کوئی سوال جو آپ کہتے آ کریں، جو بھی کلاس ہو اس کے حوالے سے گروپ میں خاموش نہ بیٹھا کریں. کوئی آپس میں سوال جواب، اس میں کسی استاد نے بھی جواب دے دیا تو اچھی بات ہے، نہ دیا تو آپس میں ایک دوسرے کے سوال جواب بحث مباحثہ یہ چیز آپ لوگ جاری رکھا کریں. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.